آپ چین کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیے، اس وقت تک جب تک کہ وہاں اسلام کی روشنی نہیں پہنچی، حالت یہ تھی، وہ کہا کرتے تھے کہ یہ عورت سانپ، آگ اور اسی طرح زہر، یہ چیزیں عورت سے اچھی ہیں۔ السم والأداعي والنار ليست أسوأ من الماء، یہ عورت سے بری چیزیں نہیں، بلکہ وہ کہا کرتے تھے شجرۃ ملیئۃ بالسم، یہ کیسا درخت ہے، میاہ مظلمہ، جس گھر میں آ جائے سعادتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور بھول گئے کہ تم بھی کسی عورت کے بیٹے ہو۔ آج تمہاری زبانیں یہ بول رہی ہیں تمہاری ماں بھی عورت تھی، وہ مرد نہیں ہے۔ فارسیوں نے اس سے بھی بڑھ کے کام دکھایا، انہوں نے محرمات کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دے دیا، اور یہی وجہ ہے کہ ایسا وقت بھی آیا اسلام سے پہلے کہ کسی کا باپ فوت ہو جاتا تو اپنی چادر اپنی ماں کے اوپر ڈال کے کہتا کہ آج کے بعد یہ نعوذ باللہ میری تھی۔ آپ ہندوستان کی تاریخ کا مطالعہ کیجیے، آپ کو سمجھ آئے گی کہ اگر خامد فوت ہو گیا تو بیوی کو حق نہیں ہے زندہ رہنے کا، اس کو اس کے ساتھ ہی جلا دیا جائے۔ اور یہودیوں کی کون سی بات ہے، کہتے تھے کہ یہ لعنت کا نام ہے، اس کی وجہ سے جنت سے نکالے گئے والعیاذ باللہ، اس لیے وہ کہتے تھے دھتکاری ہوئی چیز ہے، نجس چیز ہے، بعض ایام میں اس کو پاس بھی نہ بٹھاؤ، اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی نہ کھاؤ۔ اور فرانس نے تو 586 ہجری میں جتنے بھی ان کے بڑے بڑے لارڈ پادری ان کو بلا کے میٹنگ کس بات پہ ہو رہی ہے، آیا عورت انسان ہے کہ نہیں، بس ہو رہی۔ اچھا اگر انسان ہے تو پھر یہ اصل انسان ہے کہ حیوان ہے؟ اچھا اگر مان بھی لے کے یہ انسان ہے تو اس کے اندر روح ہے کہ نہیں ہے؟ آپ یہ سارے سوال سن رہے ہیں، یہ انسان بحث کر رہے ہیں۔ اچھا روح بھی اگر اس کے اندر ہے تو وہ انسانی روح ہے کہ حیوانی روح؟ اور آخر میں فیصلہ کر کے کیا ہو گئے، مانتے ہیں کہ اس کے اندر روح ہے، لیکن یہ نجس چیز ہے، یہ ہماری تورات کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، انجیل کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، اس کو وہ کتاب دو جس میں تبدیلی ہو چکی ہے، اصل انجیل اس کے ہاتھ میں نہیں آنی چاہیے کیونکہ یہ نجس ہے۔ عرب نے بھی اسلام سے پہلے یہی کچھ کیا، جب چاہتے کنویں میں بچیوں کو پھینک دیتے، جب چاہتے زندہ دردور کر دیتے۔ یہ ساری کی ساری حیوانیت کی صورتوں کو اسلام نے ناجائز قرار دیا، حرام قرار دیا، بلکہ حالت یہ تھی اسلام سے پہلے ایک ہی عورت سے 10 لوگ نکاح کرتے، اور پھر قرآن اندازی ہوتی کہ بیٹا کس کے نام پہ لگانا ہے، اور حالت یہ تھی کہ بیٹھے بیٹھے اپنی بیویاں چینج کر لیتے تو کوئی عار محسوس نہیں کرتا، اور حالت یہ تھی کہ بعض چیزوں کو بیان کرنا بھی زبان کے لیے مشکل ہے، کہ اس قدر غیرت کا جنازہ نکل چکا تھا کہ کسی کو پہلوان اولاد کی ضرورت ہوتی تو وہ اپنی بیوی کو خود کہتا استبدعی من فلان، جاؤ فلاں پہلوان کی بیوی بن جاؤ، جب امید سے ہو جاؤ تو واپس نہ جاؤ۔ نسأل اللہ السلامۃ والعافیہ من هذا الخزي والندامۃ۔ اسلام نے آ کے مرد اور عورت کی صحیح شناخت کروائی، اس لیے سب سے پہلے تو ان تمام کے تمام رویوں کو اسلام نے حرام قرار دیا۔